بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. انشاءاللہ تعالی آج جن صورتوں کی تلاوت کی گئی ہے اور کی جائے گی ان میں سے سورہ یاسین ایک صورت ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑی سی کچھ آیات کے اوپر غور و فکر کرتے چلیں، اور اس کے بارے میں جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 حصوں میں 6 پارٹس میں اس صورت کو ڈیوائڈ کیا ہے، اس کے اندر جو مضمون رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر کچھ بات کرتے چلیں. سب سے پہلے تو یہ مکی سورہ ہے، اور مکی سورت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اس کی آیات جو ہیں وہ خاص طور سے عقیدے اور مشرکین یا کفار کی طرف ان کا جو سبجیکٹ ہے کہ ان تک ایمان کے بارے میں دعوت دینا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے بارے میں ان کی ذمہ داری ڈالنا کہ کفار تک آپ کو بات پہنچانی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت کو شروع کرتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور بڑی حکمت والی کتاب ہے. اور چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت کے لیے بھیجا تو کافی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، اور اسی بات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان سارے طعنوں سے اور ان سارے باتوں سے دل آزاری ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات کو آیت کو نازل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول کرتے، تسلی دیتے کہ انک لمن المرسلین، کہ آپ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے گئے رسولوں میں سے ہیں. اور یہی نہیں، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے کی طرف ہیں. نہ خالی یہ کہ آپ صراط مستقیم پر ہے، بلکہ آپ کا بلانا صراط مستقیم پر ہے، اور جو آپ کی دعوت کو قبول کرے گا وہ بھی صراط مستقیم پر ہے. اور یہ نازل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کی جا رہی ہے. اور لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، یہ جو آج اپنے ماں باپ اور باپ دادا کے طور طریقوں کو لے کر اس پہ ضد کے ساتھ اڑے ہوئے ہیں، ان کے باپ داداؤں کو کچھ نہیں پتا تھا، وہ غافلین میں سے تھے، ان کو کسی بات کا علم ہی نہیں تھا. اور اسی لیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں کہ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اب سوچئے ایک انسان کو ایک مشن پہ بھیجا جا رہا ہے، اور اس کو بھیجنے کے ساتھ ساتھ بھیجنے والا یہ بات بھی بتا دے رہا ہے کہ آپ کی اکثریت جو ہے بات نہیں سنے گی، تو اس انسان کے لیے کیا موٹیویشن رہ جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ، کہ جو میجورٹی ہے، اکثریت ہے، ان تک بات، ان کے بعد ان تک حجت قائم ہو گئی ہے، ان میں سے اکثریت ایمان لے کے نہیں آئے گی. اب اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات پہلے ہی بتا دی کہ آپ جن لوگوں کو دعوت دینے جا رہے ہیں ان میں سے اکثریت آپ کی بات کو قبول ہی نہیں کرے گی. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقصد لوگ جمع کرنا نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی میں بتا دیا کہ اکثریت آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گی، لیکن آپ کی دعوت کس طرح ٹارگیٹڈ ہے، ان لوگوں تک ٹارگیٹڈ ہے جو اکثریت میں شامل نہیں ہیں. اب وہ 10 سال کے بعد قبول کرتے ہیں، 20 سال کے بعد قبول کرتے ہیں، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ ان لوگوں تک دعوت دیتے رہیں. جیسے آج ہمارے پاس ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کے درس میں کتنے لوگ آتے ہیں. ہم نے دین کی بات کو بھی اکثریت کے ساتھ، اور کتنے لوگ شامل ہیں، کتنے لوگ فالوورز ہیں، کتنے سبسکرائبرز ہیں، کتنے لوگ آپ کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ہم نے یہ بات کی دلیل بنائی ہوئی ہے کہ انسان کا مستند اور دین میں پختہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کتنے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی کہ آپ کا یہ مقصد ہے نہیں کہ آپ اکثریت جمع کر رہے ہیں. اکثریت آپ کی بات قبول نہ کرے، فذکر انما انت مذکر، آپ صرف اور صرف لوگوں تک بات پہنچانے والے، لست علیہم بمسیطر، آپ کی یہ پریشانی نہیں ہے، آپ ان کے اوپر ٹھیکیدار بنا کے نہیں بھیجے گئے کہ کون ایمان لاتا ہے کون نہیں لاتا. آپ کا کام ہے بات کو پہنچانا. اور یہی بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اکثریت قبول کرے نہ کرے، اور اصل دعوت ہی یہی ہے کہ ان لوگوں تک دعوت دی جائے جو لوگ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں.
ان لوگوں تک بات کی جائے. ہمارے پاس مساجد میں لوگ آتے ہیں، سننے کے لیے آتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا جو مسجد کی طرف بلائے نہیں گئے؟ ان لوگوں کا کیا جو دین کی طرف نہیں ہے؟ اصل میں دعوت تو ان تک پہنچانی ہے، اصل میں دعوت اور دین کی تعلیمات تو وہاں تک پہنچانی ہے، ان کی پرواہ کرنی ہے، ان میں سے لوگوں کو بات پہنچانی ہے تاکہ ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے اور تمہاری نجات کا اصل ذریعہ کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے بیان کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا. اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں کہ یہ جو جھٹلا رہے ہیں ان کی اصل مثال کیا ہے کہ ان کی گردنیں جگڑی ہوئی ہیں اور ان کی گردنیں اوپر کی طرف ہیں. آپ کسی کی گردن کو جگڑ دیں، اس کو کسی ڈبے میں بند کر دیں اور خالی اس کی گردن باہر ہو تو اس کی گردن صرف اوپر ہوگی، اس کو نیچے کی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. سب سے پہلے ان کا حال یہ کہ ان کی گردنیں جگڑی ہوئی ہیں اور خالی اوپر کی طرف دیکھ رہے ہیں. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. اور ان کی جو چن ہے وہ اوپر ہے، ان کو اوپر کے علاوہ کوئی چیز دکھ نہیں رہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کیا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، کہ اور ہم نے اس کے بیچ میں جو سامنے دیکھ رہے ہیں سامنے ہم نے ان کی ایک دیوار حائل کر دی، سامنے نظر ہی نہیں آتا ان کو. وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ان کے پیچھے بھی ہم نے دیوار حائل کر دی ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ان کے سامنے ان کی آنکھوں پر ایک پردہ ڈال دی ہے، ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. میننگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک انداز سے بتا رہے ہیں کہ انسان کے سیکھنے کے لیے جو دو راستے ہیں کہ وہ ماضی سے سیکھتا ہے اور آگے کے حال کی قصوں سے سیکھتا ہے، کہ دیکھتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں غلطی کر دوں. ان کی آنکھوں پر پٹی پڑی ہوئی ہے، نہ یہ جہنم کے خوف سے پڑھ رہے ہیں، نہ پچھلی قوموں کے اوپر جو عذاب آیا انبیاء کو جھٹلانے میں، یہ اس سے بھی صلاح حاصل نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کی سورہ یاسین میں سب سے پہلے قرآن کی ایک وحی ہونے کا ایک ذکر کرتے ہیں کہ یہ آسمان سے جو بارش آتی ہے، بارش زمینوں کو زندہ کر دیتی ہے. اسی طرح سے قرآن کی مثال بھی اس بارش کی مانند ہے کہ جو مری ہوئی زمین زندہ ہو جاتی ہے. کچھ دل ایسے ہیں جو ہدایت سے محروم ہو کر مردہ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحی ان دلوں کو زندہ کر دیتی ہے. لیکن کچھ دل ایسے بھی ہیں ان تک جتنی قرآن کی بات سمجھائی جائے، سنائی جائے، ان کے دل زندہ نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غشیت ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے دلوں پر پردیت ڈال دی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے دوسرے حصے میں ایک لمبی سٹوری ایک ایسی قوم کے بارے میں بتاتے ہیں جن تک ایک نہیں، دو نہیں، تین رسول بھیجے گئے اور انہوں نے ان سب کو جھٹلا دیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمْ مُرْسَلُونَ، کہ ہم نے ایک قوم کی طرف مرسلون رسول بھیجے. إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ، ہم نے ان کی طرف دو، فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے دو بھیجے، انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، ہم نے ان کی طرف تیسرا بھی بھیجا. فَقَالُوا إِنَّا عَلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان سب نے یہ بولا کہ ہم تمہاری طرف رسول بھیجے گئے، اللہ کے میسج کو لے کر آئے ہیں. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ایسے شخص کی اتباع کرو کہ تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا اور وہ تمہیں ہدایت کے راستے میں بلاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ایسے رب کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے. میننگ سمجھدار انسان تھا، کم تھا، سمجھدار تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں جھوٹے معبودوں کی عبادت کروں جو مجھے کچھ نہیں دے سکتے، اور میں اس رب کو جھٹلا دوں جو مجھے سب کچھ دیتا ہے، اور مجھے مر کے اسی کے بعد لوٹ کر جانا ہے، اسی کی بادشاہت میں رہنا ہے. تو میں اس سے بنا کے رکھوں گا یا میں ان لوگوں سے بنا کے رکھوں گا صرف اس بنا پر کہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے سوسائٹی میں. میں اکثریت کو کیوں فالو کروں؟ میں اکثریت کی پرواہ کیوں کروں؟ میں آس پاس کے خاندان والوں کی اور لوگ کیا کہیں گے کی پرواہ کیوں کروں؟ ان سب نے لوٹ کر اس کے پاس جانا ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور یہ تب جو پچھتاوا کریں گے مجھے اس پچھتاوے کا حصہ نہیں بننا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اتخذوا من دونه آلہۃ، کہ کیا تم اللہ کے علاوہ اپنے کوئی الہ بنا لیتے ہو. ان یرد الرحمن بضر، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارادہ کر لے مجھے کسی نقصان کا یا مجھے نقصان پہنچانے کا، لا تغنی عنی شفاعتہم، تو ان کی شفاعت اور ان کی کسی کی شفاعت اور فائدہ اور ان کی سفارش مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی. چلے جاؤ مزار، جتنے مزاروں میں جانا ہے، جتنے قبروں کے سامنے جا کے منتیں مانگنا ہے، جتنا اپنے دامن پکڑ کے اور فلاں جو ہے قوالیاں بنانی ہیں، کوئی کام نہیں آئے گا اگر تمہارا اپنا عمل نہیں ہوگا.
اور کیا کہ لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، اور کوئی بھی ان کا جو نفع ہے کوئی بھی ہے فائدہ نہیں دے گا. انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسا کروں گا تو میں بڑی گمراہی میں ہوں گا. اللہ تعالیٰ بار بار توحید کی طرف بلاتا ہے کہ اے بندو یہ جان لو اللہ کے علاوہ تمہارے نفع نقصان کا کوئی اور مالک نہیں ہے. ہر کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا محتاج ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ صحابہ ہوں، چاہے وہ کوئی بھی اللہ کے نیک بندے ہو، سب اللہ کے محتاج ہیں. اور تم تو جانتے ہی کچھ مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے تو کیا کیا بنایا ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ ہی ہے جو زمین اور آسمان کا مالک ہے. انی آمنت بربکم فاسمعون، میں اللہ پر ایمان لے آیا ہوں، تم میری بات کو سن لو. اس بندے نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی، قیل ادخل الجنہ، لیکن ان بندوں نے، ان قوم کے لوگوں نے اس کو مار دیا، اس کا قتل کر دیا. روایت میں آتا ہے اس بندے کا قتل کر دیا. یہ باہر سے بندہ آیا تھا کہ ان رسولوں کی بات کو سنو، ان رسولوں کی بات کو سنو، ان کی دعوت کو قبول کرو. قوم نے ان کو اس کو قتل کر دیا. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ تو چلا گیا جنت میں. قیل ادخل الجنہ، ہم نے کہا جنت میں داخل ہو جاؤ. قال یا لیت قومی یعلمون، جنت میں جا کے وہ کہتا ہے کہ کاش میری قوم کو پتا ہوتا، انہوں نے مجھے تو مار دیا لیکن وہ کامیاب ہو گیا. دنیا کی نظر میں وہ خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ تو مر گیا، لیکن اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہو گیا. تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ کاش میری قوم کو پتا ہوتا. تیسرے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں اپنے آس پاس دیکھو اور غور و فکر کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری پلیٹ میں کھانا پہنچاتا ہے. کس طرح سے پہنچایا ہے؟ وہ کھیتوں سے نکالنے والا شخص اس سے پہلے کہ اس کا بیج ڈالتا، اللہ تعالیٰ نے تیرے پیٹ میں ڈالنے کے لیے اس کو لکھ دیا تھا. پھر وہ ٹرکوں میں آیا، اس کو چنا گیا، وہ جو چاول کے دانے تھے ان کو الگ کیا گیا اور ان کو الگ کر کر کے دکان پہ رکھا گیا. دکان پہ کئی لوگ آئے، لیکن وہ جو تمہارا رزق تمہارا لکھا ہوا تھا تو آج تمہارے پیٹ پہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پہنچایا ہے. اور اللہ ایسے ہی پہنچائے گا تمہارا رزق. تمہارے لیے کوشش کرنا ہے، اور جو تمہارا رزق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے. جنت کے لیے آپ کو اور مجھ کو کوشش کرنے کا کہا گیا ہے. رزق تو اللہ تعالیٰ پہنچائے گا، رزق اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے پہنچائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش نہ کرے. کوشش کرنا بھی اس رزق کو حاصل کرنے کی ایک کوشش میں اور حصے میں شامل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. جب تک تمہارا رزق نہیں پورا ہوگا تمہیں موت نہیں آئے گی. تو اس کی فکر چھوڑ کے اس چیز کی فکر کرو جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ چوتھے حصے میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلا دیتے ہیں اور غور فکر نہیں کرتے، اپنی کانوں کو اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں. کس کا نقصان ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری مثال اس شخص جیسی ہے جو ایک آگ کے پاس کھڑا ہوا ہے اور تم لوگ پتنگوں کی مانند ہیں. آپ دیکھیے جب بارش ہوتی ہے اور انسان اگر آگ جلا دے یا دروازوں کے اوپر جو ایک مکھیوں کو مارنے کے لیے ایک لگی ہوئی ہوتی ہے لائٹ، تو وہ مکھیاں اس روشنی کو زندگی سمجھ کے اس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور مر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ میں آگ کے برابر کھڑا ہوں اور تمہارے پروں سے پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں، لیکن تم میں سے کچھ ہیں جو کودتے جا رہے ہیں اس کے اندر. اس آگ کو اپنی لیے زندگی سمجھ رہے ہو. آپ شہر کے بازاروں میں ان روشنیوں کو، لائٹوں کو دیکھ کے زندگی سمجھ رہے ہیں، اور آپ اس کے چکر میں اللہ کے سامنے نہ حرام کا خیال ہے نہ حلال کا خیال ہے. اس دنیا کی چمک دمک کو آپ زندگی سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ تمہیں جہنم کی آگ کی طرف لے جا رہا ہے، تمہیں نافرمانی کی طرف بلا رہا ہے. دنیا کا فائدہ اٹھائے لیکن دنیا کے چکر میں آخرت کو نہ بلائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پکڑ پکڑ پیچھے روک رہا ہوں لیکن تم کودتے جا رہے ہو اس کے اندر. تو انسان کی حال بھی ایسا ہے کہ وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. 5ویں حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بندوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا جو اپنی زندگی کو اندھوں کی طرح گزارے گا. قیامت کے دن اس کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اندھا اٹھائیں گے تو بولے گا کہ اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب تو یہ آگ دی تھی تو تمہیں فائدہ کیا اس آگ کا کہ تو نے دیکھا ہی نہیں. تیرے میں اور جانور میں کیا فرق تھا؟ کیا فرق تھا تمہارے اس جانور میں؟ جانور بھی دیکھتا تھا، جانور بھی کھاتا تھا، جانور کے اندر بھی خون تھا، وہ بھی دن زندگی گزارتا تھا. میں نے تمہیں انسان پیدا کیا تھا، تمہیں وہ دل دیا تھا، تمہیں وہ عقل دی تھی، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو آج تو نے دنیا میں بلا دیا، آج میں بھی تجھے بلا دوں گا. آج میرے لیے تو بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اور آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس شروع کیا تھا قرآن کی عظمت پہ، اور آخر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ
قرآن کی عظمت میں بات بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے قرآن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں امام مبین، یہ ایسی کتاب ہے جو واضح طور پہ آپ کے سامنے آپ کو روشن مثالیں بیان کر کے ہدایت کا راستہ بنا رہی ہے۔ اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے سورہ صافات میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کی مثال بیان کرتے ہیں۔ ہم اکثر و بیشتر سزا کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ہوں گے فی جنات النعیم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے، ایک نہیں دو نہیں، اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، علی سرر متقابلین، تکیوں پہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، مطلب آرام دہ زندگی ہوگی۔ اب جنت کے بارے میں تو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کس طرح کا معاملہ ہے۔ یطاف علیہم بکأس من معین، ان کو جو ہے ہاتھ میں ان کے گلاسز ہوگی، جنت کے اندر بات کر رہے ہوں گے کہ دنیا کی زندگی کیسی تھی، بیضاء لذت للشاربین، سفید سفید ڈرنکس ہوں گی، اور وہ انسان جو جنت میں پی رہا ہوگا وہ پیاس کی وجہ سے نہیں پی رہا ہوگا، لذت کی وجہ سے پی رہا ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ اس شراب کی وجہ سے ان کو نہ چکر آئے گی، نہ ان کو الٹیاں ہوں گی، نہ ان کو سر درد ہوگا۔ وعندہم قاصرات الطرف عین، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اور بھی آسانی اور آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ایسی کمپینین رکھے ہوئے ہیں۔ اب میں چاہے کتنے اچھے گھر میں رہتا ہوں، میں چاہے کتنی اچھی جگہ پہ اپنی ویکیشنز کو انجوائے کرنے جاؤں، لیکن اگر مجھے میرے ساتھ کوئی شیئر کرنے والا نہیں ہے، ساتھی نہیں ہے، مجھے مزہ نہیں آئے گا، دوست نہیں ہے اچھا اسپاؤس نہیں ہے جو میرے ساتھ اس چیز کو انجوائے کر سکے، تو میں اس خوشی کو صحیح طرح سے انجوائے نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں ساتھی بھی دیا جائے گا، تمہیں ایسے کمپینینز دیے جائیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک اور تمہارے لیے خوبصورتی کو مثال ہوگے کہ انہم بعید مکنون، اللہ تعالیٰ ان کی مثال بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر و بیشتر لوگ بولتے ہیں کہ اچھے کہ مردوں کے لیے ذکر کیا گیا، عورتوں کے لیے کیا معاملہ ذکر کیا گیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن نازل کر رہے ہیں تو اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کر رہے ہیں، تو یہ تو بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کو بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کر دیا حیا کا ایک معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، ہر کوئی راضی رہے گا، چاہے مرد ہے عورت ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر کسی کو راضی رکھنا ہے۔ آپ یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو ناراض نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں آپ کو کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دیں گے، اور اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے میرے لیے وہ نعمتیں تیار کر کے رکھی ہیں، آپ اور میں ہیں جو اس کے لیے حاصل کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اور اسی لیے ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل عاملون، کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہم نے وعدہ کر کے رکھا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ہم عطا کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے عمل کرتے ہیں، اور وہ اپنے عمل میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں۔ جو اس بات کا ایمان رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ عمل کرے گا، وہ اس دن کے لیے کوشش کرے گا، اس دن کے لیے تیاری کرے گا۔ اگر نہیں ہے تو خالی آپ کی میری باتیں ہیں۔ اور اسی لیے آپ نے اور میں نے اگر واقعی اپنا عقیدہ آخرت پر رکھا ہوا ہے تو آپ اور میں اپنی اصل زندگی کے لیے گامزن رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، اور آپ کا میرا جینا مرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، اور آپ اور میں اپنی اس یقین کو بڑھانے کے لیے، اس ایمان کو بڑھانے کے لیے، اس صبر کو بڑھانے کے لیے، اس تقوی کو بڑھانے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور اللہ اس کوشش کو بہتر جانتا ہے کہ آپ اور میں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہے جو آپ کی مشکلات کو بہتر سمجھتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو اور مجھے کیا عطا کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیے، یہ ساری مشکلات سمجھ میں آ جائیں گی، یہ اس دن ساری تکلیفیں سمجھ میں آ جائیں گی، ساری چیزوں کی دعاؤں کی دیری سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر مایوس نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور میرے اعمال کو قبول کرے، اور آپ کا میرا گمان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں بہترین اور نیک رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور میرے معاملات کو دنیا میں اور آخرت میں آسان رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے میرے لیے حساب کا معاملہ آسان رکھے، صراط کا معاملہ آسان رکھے، جنت میں جانے کا معاملہ آسان رکھے، حوض کوثر کا معاملہ آسان رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے دوست یار، ہمارے جو خاندان والے، ان سب کو جنت میں لے جانے میں ہمارے لیے آسانی کرے۔ امام حسن بصری ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں ایک ساتھ ہوتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے تھے، جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے وہ دوست جنت میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ذکر کریں گے کہ ہمارے وہ دوست کہاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ بیان بتائیں گے ان کو کہ وہ تو جہنم میں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ دنیا میں ہمارے ساتھ تھے،
جنت بھی ہمیں ساتھ میں چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بولیں گے جاؤ اور جہنم سے ان کو نکال کے لے آؤ. امام حسن بصری کہتے ہیں کہ تم بھی اگر مجھے جنت میں نہ دیکھو تو میرے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کر دینا کہ مجھے بھی نکال لیں. تو ہم بھی آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر آپ جنت میں جائیں اور ہمیں وہاں نہ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے ضرور ریکویسٹ کیجیے گا کہ ہمیں بھی وہاں سے نکال لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے، قبر کی عذاب سے اور دنیا کی مشکلات سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور میرے اعمال کو قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.